نفسیات کے اندر ایک اور اہم ٹاپک کے اوپر آپ بات کرتے ہیں جو کہ عورتوں کے متعلق ہے. تو بلا شبہ اس دنیا کے اندر عورت کی تخلیق ایک بہت بڑا قدرت کا کرشمہ ہے، اور حیرت انگیز طور پر آپ کو یہ بات پتہ بھی ہوگی کہ خود شیطان بھی عورت سے پناہ مانگتا ہے. عورت کی چالاکی، عیاری اور مکاری یہ خطرناک ہتھیار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور مانے جاتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ عورتیں جائزہ لیتی ہیں مردوں کا، اور آج کے دور میں تو جدید دور میں تو عورتیں اور بھی زیادہ چالاک ہو گئی ہیں، اور وہ جائزہ لے کے اس نتیجے پہ پہنچتی ہیں کہ یہ مرد کیسا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کی منگنی ہوئی ہے یا آپ کی کہیں بات چل رہی ہوگی، تو اگر آپ سے آپ کی منگیتر کا یا آپ سے ہونے والی بیوی کا رابطہ ہو جائے فون پہ یا براہ راست رابطہ ہو جائے، تو وہ ضرور کچھ ایسی باتیں منوانے کی کوشش کرے گی جن کے پیچھے اس کا اپنا مقصد صرف یہ ہوگا کہ وہ آپ کا دماغ جان سکے کہ کیا آپ ان کے کنٹرول میں رہیں گے یا ماں باپ کے کنٹرول میں ہوں گے یا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. بلا شبہ کیونکہ عورتیں مرد کو اپنے ماتحت رکھنا چاہتی ہیں، ان کو اپنے مطابق چلانا چاہتی ہیں. تو عورت عموماً ایک سوال کرتی ہے کہ آپ جو کنگھی کی ہوئی ہے، اگر آپ کی ایک سائڈ سے ہے تو وہ کہیں کہ درمیان سے کنگھی کریں. تو اگر آپ نے کر دی، یہ ایک پہلا اس کا آپشن پورا ہو جائے گا. دوسرا اگر یا مثال طور وہ کہے گی کہ آپ نے داڑھی اگر نہیں رکھوائی ہوئی یا رکھوائی ہوئی ہے یا چھوٹی کرو، یا سے اگر بڑی ہے تو اسے چھوٹی کہیں گے، اگر چھوٹی ہے تو کہیں بڑی کرو، یا کوئی اس طرح کو ڈیزائن بتائیں گے اس طرح کرو، تو اس طرح بھی آپ کریں گے. تیسرا پھر آپ کو ہو سکتا ہے یہ کہے کہ جا کے نماز پڑھو، اور نماز پڑھنے کے بعد فوراً گھر آ کے قرآن پڑھو. یعنی یہ باتیں پھر آپ رپورٹ کریں گے اور اسے یہ بات جاننے کی کوشش کرے گی کہ کیا یہ باتیں آپ نے مانی ہیں کہ نہیں. دراصل وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ کیا زندگی کے اندر جب ہم اکٹھے ہوں گے کیا وہ میری بات مانیں گے یا نہیں. اگر آپ نے ایک بات بھی نہ مانی تو یہ اس بات کا وہ اندازہ لگائے گی کہ آپ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلکہ انتہائی جارحانہ شخصیت کے مالک ہیں اور کسی کے کنٹرول میں نہیں آتے. بلکہ ایک بات بھی اگر اس کی نہیں مانیں گے، جو کہ وہ کبھی کبھی کہے گی کہ یہ کرو وہ کرو، فلاں کپڑے پہنو. آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اس طرح کے کہنے پہ لینز لگاتے ہیں آنکھوں پہ، بالوں کا سٹائل چینج کر دیتے ہیں، داڑھیوں کا سٹائل چینج کر دیتے ہیں، کپڑوں کا سٹائل چینج کر دیتے ہیں. یہ کسی کے کہنے پہ ایسے ہی ہوتے ہیں، اور ایسی عورتیں ان کو چیک کر رہی ہوتی ہیں اور اپنے ساتھ چلانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر ساری میں سے آدھی باتیں آپ مانیں تو وہ اس نتیجے میں پہنچتی ہے کہ یہ کچھ باتیں میری مانے گا، کچھ ماں باپ کی مانے گا. لیکن کوئی بات بھی اگر آپ نے نہ مانی تو وہ اس نتیجے پہ عورت پہنچتی ہے نفسیاتی طور پہ کہ آپ انتہائی جارحانہ شخصیت کے مالک ہیں اور کنٹرول سے باہر آپ کو قابو کرنا مشکل ہے، بلکہ صرف اور صرف چپ کر کے زندگی گزارنے کی پابند ہوں گی آپ. تو عورتیں جائزہ لیتی ہیں اس طرح. بہرحال عورت کو اس سٹیج پر پہنچانے کے لیے مرد کا مکمل ہاتھ ہوتا ہے، اور عورتیں یہ سب اس لیے بھی کرتی ہیں تاکہ ان کو اپنے دماغ کی پریکٹس بھی کرنی چاہیے، خود کی بھی چالاکی کا اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ کتنی چالاک ہے. اور وہ سمجھتی ہیں کہ سیدھی سادھی اور شریف بننا یہ ایک زندگی نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ عورتیں مردوں کو جائزہ لیتی ہیں. تو اس معاملے میں مردوں کو چاہیے کہ ہوشیاری سے کام لیں، عورتوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کے ٹپس مردوں میں نہ آزمائیں. اور مرد ہمیشہ ان کی تابعداری کرتے ہیں بصورت کہ اگر عورت بھی ٹھیک ہو. تو اس طرح کے معاملات بھی شیطانی ہی ہوتے ہیں. اس طرح کے ٹپس جو ہوتے ہیں یا ٹرکس جو ہوتے ہیں وہ بھی شیطان ہی عورت کے اندر ڈالتے ہیں، اور اس طرح مرد اس سے گلوانا چاہتے ہیں یا کچھ باتیں نکلوانا چاہتے ہیں. بعض تک تو یہ بھی کہتی ہیں کہ ہم نے الگ گھر میں رہنا ہے، الگ رہیں گے، اتنی فیملی میں نہیں رہیں گے. تو یہ عورتیں بھی مطلب یہ مرد کے لیے بہتر نہیں ہوتی یا فیملی کے لیے. عورت وہی اچھی ہوتی ہے جو مل جل کر رہے اور خاوند کی تابعداری میں رہے اور خواہ مخواہ کی جاسوسی اور مخبری کرنے کے بجائے اس کا ساتھ نبھائے. تو بہت شکریہ. اگلے ٹاپک میں مزید آپ کو بتائیں گے عورت کے بارے میں.